بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد الطالبین پڑھیں گے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ لا ایمان لمن، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، لا امانت لہ، جس کے لیے امانت نہ ہو، مطلب جو امانت کی پاسداری نہ کرے، امانت کا خیال نہ کرے۔ ولا دین لمن، اور اس شخص کا دین کامل نہیں، لا عہد لہ، جس کے لیے عہد نہ ہو، مطلب جو وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس امانت رکھی جائے، وہ اس کا خیال نہ کرے، اس میں خیانت کرے، تو کہتے ہیں ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسی طرح دو بندوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے اور کوئی شخص شرعی عذر کے بغیر اس وعدے کو پورا نہ کرے، دھوکہ دے، تو کہتے ہیں اس کا دین ناقص ہے، اس کا دین کامل نہیں ہے۔ ایمان باب افعال کا مصدر ہے آمن یؤمن، ایمان یقین کو کہتے ہیں، دل کی تصدیق کو کہتے ہیں۔ امانت مصدر ہے امینہ یأمن، باب سمع سے حفاظت کرنا، یہ خیانت کی ضد ہے۔ دین کہتے ہیں اپنی منچاہی زندگی ترک کر کے رب چاہی زندگی اختیار کرنے کا، یعنی اپنے رب کے اوامر اور نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ عہد باب سمع کا مصدر عہدہ یعہد، وعدے کو کہتے ہیں، میثاق کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اسی طرح امانت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ترکیب کرتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا نفی جنس ہے، ایمان منصوب لفظاً اس کا اسم ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، کاملن، کاملن اس کی خبر ہے وہ محذوف ہے۔ تو لا نفی جنس، ایمانت منصوب لفظاً اس کا اسم، کاملن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، آگے لام حرف جر ہے، من مجرور محلاً اس میں موصول ہے، پھر آگے لا نفی جنس ہے، امانت منصوب لفظاً اس کا اسم ہے، لام جارہ اور یہ ہو ضمیر مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہو گیا لا نفی جنس۔ اب لا نفی جنس امانت اس کا اسم ہے، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلہ ہو گیا من اس میں موصول کے لیے، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کاملن اس میں فاعل کے جو ہم نے محذوف نکالا تھا، کاملن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے، ایمان اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر بن گیا۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے واو حرف عطف، لا نفی جنس، دینا منصوب لفظاً اس کا اسم ہے اور اس کی خبر اسی طرح محذوف ہے، کاملن، کاملن مرفوع لفظاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، آگے لام جارہ من اس میں موصول ہے مجرور محلاً، لا نفی جنس ہے، عہد منصوب لفظاً اس کا اسم ہے، لام جارہ ہو مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے،
ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے لائے نفی جنس کی۔ اب لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہے من اسم موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر لام جرہ کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق کامل اسم فاعل کے۔ اب کامل اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے۔ اب لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، لا عقل کالتدبیری ولا ورع کالکف ولا حسب کحسن الخلق۔ لا عقل کالتدبیری، تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے، عقل سمجھ۔ تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ انجام بینی کو، یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنا، اس کا انجام دیکھنا۔ تو لا عقل کالتدبیری، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کالتدبیری تدبیر کی طرح، انجام بینی کی طرح، ولا ورع کالکف، اور کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، کالکف باز رہنے کی طرح، ولا حسب کحسن الخلق، اور کوئی خاندانی شرف نہیں ہے، حسب خاندانی شرف مرتبے کو کہتے ہیں، کوئی خاندانی شرف نہیں ہے، کحسن الخلق اچھے اخلاق کی طرح۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچا جائے، یہ سب سے بڑی عقل ہے، سب سے اچھا سمجھ یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچا جائے۔ اور ولا ورع کالکف، باز رہنے کی طرح کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے باز رہنا، حرام کاموں سے، مشتبہات سے، لوگوں کو اذیت دینے سے باز رہنا، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے، سب سے بڑا تقوی ہے۔ ولا حسب کحسن الخلق، اور سب سے بڑھ کر خاندانی شرف یہ ہے کہ اخلاق اچھا ہو، یہ سب سے بڑھ کر خاندانی شرف و مرتبہ ہے۔ تو اخلاق کا اچھا ہونا یہ خاندانی ایک شرف ہے، مرتبہ ہے۔ عقل یہ مصدر ہے، باب ضرب سے نصر سے بھی آتا ہے، عقل یعقل، عقل یعقل عقلا، سمجھ کو کہتے ہیں۔ تدبیر یہ مصدر ہے، دبر یدبر تدبیر، باب تفعیل، انجام بینی کو کہتے ہیں، انجام بینی، کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچا جائے۔ ورع پرہیزگاری کو کہتے ہیں، پرہیزگاری یہ باب سمع سے، باب حسیب سے، پرہیزگاری تقوی مصدر ہے۔ ولا حسب، حسب باب کروم سے، حسوبہ یحسب سے، حسب خاندانی شرف مرتبہ۔ ترکیب دیکھیں، لا عقل کالتدبیری، لا نفی جنس، عقل منصوب لفظاً اس کا اسم، کاف حرف جر ہے، تدبیری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف، لا نفی جنس، ورع منصوب لفظاً اس کا اسم، کاف حرف جر، کف مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ پھر آگے واو حرف عطف، لا نفی جنس، حسب منصوب لفظاً اس کا اسم، کاف حرف جر، حسنی مجرور لفظاً مضاف ہے، الخلقی یہ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کاف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے لا نفی جنس۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
اس میں یہ کاف اسمی بھی ہو سکتا ہے ترکیب میں، مثال کے طور پر لا نفی جنس عقل منصوب لفظاً اس کا اسم، کاف اسمی بمعنی مثل، تو یہ مثل مضاف اور آگے تطبیر یہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گا لا نفی جنس کی۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، پھر آگے اسی طرح واو حرف عطف لا نفی جنس ورع اس کا اسم، کاف اسمی بمعنی مثل مضاف اور کف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر لا نفی جنس کی۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔